خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے، دعائیں کرم احسان کیا تھا آپ نے کافی مصروف؟ جی تھوڑا کام بھی نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے نا صبح۔ کل وہ آپ نے فون کیا تھا، میں تھوڑا مصروف تھا۔ اچھا نہیں، آپ وہ اس دن ہماری بات ہوئی تھی، آپ بول رہے تھے نا عارف صاحب سے بات کر لوں گا، عارف الافغانی۔ عارف سے ابھی میں نے جو ہے فون کیا تھا اس کو۔ اچھا جی ابھی آپ سے قبل میں نے اس کو فون کیا تھا، ریکارڈنگ بھی ڈالی ہے میں نے گروپ میں۔ اچھا تو کیا بات ہوئی؟ ہاں بات ہوئی تھی۔ تو کیا بولتے، بات کرو گے آپ عارف صاحب سے؟ عارف صاحب اس سے تو میری بات ہو گئی۔ ہاں ایک بھی ریکارڈنگ نہیں ڈالتے، میری والی بھی آپ کی بات ہوئی وہ بھی ریکارڈنگ نہیں ڈال رہے آپ۔ ہاں جی، جو میری اور آپ کی بات ہوئی تھی وہ بھی ریکارڈنگ آپ نے نہیں ہمارا ڈالی۔ کوئی مناظرہ تو ہوا نہیں تھا۔ ارے کم سے کم حقیقت تو آ جاتی ہے عوام کے سامنے۔ ہاں تو حقیقت واضح تھی، بالکل حقیقت تو یوں بھی واضح ہے نا علی گڑھ کے مطابق۔ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ تو آپ کہہ رہے ہو نا، آپ کے کہنا تھوڑی نا ہمارے لیے معتبر ہے، مان لے گا آپ کی بات۔ آپ کی والی ریکارڈنگ بھی آپ نے گروپ میں ڈالی ہے اور ساتھ میں وہ لنک بھی ڈالا ہوا ہے جس میں علی اصغر نے وہ کفر بکا ہے۔ اچھا اور مجھے بھی بھیجنا میرے پرسنل میں، ٹھیک ہے، میری والی ریکارڈنگ بھی ڈالنا۔ اچھا میں کیا بولتا ہوں، عارف صاحب سے شرائط طے کر کے کچھ بات کر لے تاکہ ہمارے دل میں اضافہ ہو جائے۔ کس موضوع پہ؟ جس موضوع پر بھی چاہو، کیا ہے آپ نے جو پہلے وہ بات کی تھی نا نشر الطیب کے تعلق سے، جی مدد کے تعلق سے۔ ہاں وہ نشر الطیب میں جو وہاں معقوق الاسباب امور میں استعانت طلب کی ہے، اس کے تعلق سے جو آپ بول رہے تھے، اگر اس کے بعد کسی سے دیکھیے نا، میں کیا بولتا ہوں، کوئی اصولی بات کرے نا، یہ کوئی اختلاف تو ہے نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے نا۔ اچھا تو میں ایک کام کرتا ہوں، عارف صاحب کو لائن پہ لے لوں کیا؟ سنو نا جی، آپ کو تو پتہ ہی ہے پہلے سے کہ میرا اتنا گہرا مطالعہ نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، آپ کو تو پتہ ہی ہے، اور عارف صاحب ہو یا علی اصغر صاحب، جتنی بھی ہمارے ہیں ہم ان سے ہی رابطہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عارف صاحب ماشاء اللہ ہے لائن پہ، تو بات کرے، گفتگو کا آغاز کرے اور اچھے انداز میں بات کرے اور بھاگے وغیرہ نہیں۔ انداز اگر ادھر سے نہ بگڑے تو میں تو اچھے انداز سے بات کرتا ہوں۔ نہیں انشاءاللہ، دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے آدمی کا، تو اس مزاج کو بھی آپ تھوڑا ذہن نشین کر لیں نا کہ یہ آدمی کی آواز ہی ہے، جب تک وہ ہمارا دوست ہوتا ہے نا، نہیں جب تک وہ ہمارا دوست ہوتا ہے نا تو اس کی ساری برائی بھی اچھی لگتی ہے، جب وہ تھوڑی سی دشمنی ہوتی ہے نا تو اس کی اچھائی بھی برائی میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو ایسا نہ کریں۔ وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کسی کی آواز تلف ہونا تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کو اگر اختراع باندھے، اختراع بازی کرے تو پھر اس میں تو اسی لیے میں بولتا ہوں شرائط طے کر لے، 2 منٹ آپ بولے، اپنی جس ٹون میں بات کرنا چاہے آپ کر سکتے، اور عارف صاحب بھی 2 منٹ اپنے ٹن میں جس انداز میں بات کرنا چاہے کر لے، پھر عوام سنے گی، وہ فیصلہ کر لے گی، ہم تم فیصلہ نہ کریں، ہے کہ نہیں؟ ہمارا تمہارا فیصلہ کرنا بیجا ہو جائے گا، یہ عوام کر لے گی، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم بناتے ہیں عوام کی اصلاح کے لیے، نہ کہ جیت ہار کے لیے۔ کیا خیال ہے نا؟ نہ آپ جیتو نہ ہم جیتے، بس یہ ہے کہ عوام کے سامنے حق بات پہنچ جائے، وہ فیصلہ کر لے گی، بھلے اظہار کرے نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آغاز کریں انشاءاللہ۔ عارف صاحب جی ہیلو، پوچھ لیں کہ وہ جی عارف صاحب ہے، سن لیے انہوں نے ساری میری باتیں سنی، ابھی سنی تو ہے آپ کی باتیں، ان کو اس لیے پوچھو کہ نشر الطیب پہ بات کرنی ہے نہیں۔ بھائی میں بولوں کچھ؟ جی بولیے عارف صاحب۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گروپ کے اندر میں نے جو ہے یہ یاسر بخاری صاحب کو میں نے جو ہے چیلنج کیا تھا، ہے نا، یہ بار بار بول رہے تھے کہ کسی باصلاحیت انسان کو لاؤ گروپ کے اندر جو ہے شامل کرو، اس سے بات ہو جائے، تو اس پر میں نے ان کو جو ہے کچھ باتیں عرض ان کے سامنے کی تھی کہ بھائی انہوں نے اپنی وائس میں بولا تھا بجز، حالانکہ بجز نہیں ہے بلکہ بجوز ہے، تو ہم نے یہی مطالبہ کیا کہ بھائی اگر تم باقی لوگوں کو باہر کرنا چاہتے ہو گروپ سے، کیونکہ آپ کا یہ خیال ہے کہ ان کو علم نہیں ہے، وہ باصلاحیت نہیں ہے،
تو سب سے پہلے یاسر بخاری صاحب کو جو ہے گروپ سے باہر کیا جائے، کیونکہ ان کو علم نہیں ہے، یہ بجز کہہ رہے ہیں، بجز کو، ہے نا. یہ میں نے عرض کیا تھا، اور ساتھ میں نے چیلنج کیا تھا کہ اگر یہ حلالی ہیں، ہے نا، تو یہ جو ہے اپنے مجدد احمد رضا خان کے کفر مغلظات پر مجھ سے بات کر لیں، اور انہوں نے گروپ میں اس چیلنج کو قبول بھی کیا ہے نا. تو میں چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے ہمارے چیلنج کو قبول کر لیا ہے، وہ الگ مسئلہ کہ انہوں نے مجھے گروپ سے باہر کر دیا ہے، ریموو کر دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے میرے چیلنج کو قبول کر لیا ہے تو میں اسی موضوع پر ان سے بات کر لوں، یہ اپنے مجدد کو مسلمان ثابت کر دیں، اور میں انشاءاللہ جو ہے اسی کی تحریر اور اسی کے فتاوی جات سے میں اس کو کافر ثابت کروں گا. تیار ہیں آپ؟ جی آپ بولیے، میں بولوں. جی جی. اولاً تو انہوں نے جو یہ کہا تھا کہ میں نے بجز کو بجز کہا ہے، تو اس طرح سے میں نے کئی سارے کلپ سنے ہیں ابو ایوب قادری صاحب کے بھی، انہوں نے الفاظ میں ان کی غلطیاں ہوئی ہیں، صاحب کو صاحب بول دیتے ہیں، اور بھی دیگر ایسی باتیں ہیں. تو اس کو ٹارگیٹ نہیں بنایا جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے چیلنج کیا تھا گروپ میں نے گروپ میں ہی قبول کیا. آپ پھر دوسرے موضوع کی طرف آئے، دوسرے موضوع کی طرف بھی میں آیا، لیکن آپ وہاں سے بھی ادھر سے انحراف کر گیا. ابھی محسن صاحب سے پہلے ایک بار بات ہوئی تھی میری، جس میں نشر الطیب کے تعلق سے بات کی تھی میں نے. اگر اس پر بات کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ. جی بول لیجیے. جی جہاں تک نشر الطیب کا مسئلہ ہے میں انشاءاللہ اس پر بھی بات کر لوں گا، لیکن پہلے آپ نے میرے چیلنج کو قبول کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں چاہتا ہوں کیا تھا آپ وہاں پہ بات کر لیتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں، میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ گروپ ہی میں بات کرو. میں نے تو آپ کو یہ ایک مطلقاً چیلنج کر دیا ہے کہ آپ فون پر چاہیں تو فون پر کر لیں، ہے نا، جس انداز میں چاہیں اس انداز میں بات کر لیں. جب آپ نے قبول کر لیا، اگر قبول نہیں کرتے کوئی بات نہیں، آپ جو موضوع ہم سے بتاتے نشر الطیب پر یا کسی بھی ہمارے اکابر کی عبارت پر اگر آپ بات کرتے تو میں الحمدللہ بات کر لیتا. لیکن جب آپ نے ہمارے چیلنج کو قبول کر لیا ہے نا، تو میں چاہتا ہوں کہ جب آپ نے قبول کر لیا تو اسی پر ہماری بات ہو جائے دلال و براہین کے ساتھ، یہ نہیں کہ صرف جو ٹائم پاس ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا کرنا ہے جی. تو آپ اگر تیار تو میں دعویٰ پیش کروں اور شرائط وغیرہ طے کر لیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بیچ میں اس وقت واسطہ جو ہے محسن بھائی ہیں، اور محسن بھائی سے چونکہ اس سے قبل میری بات ہو چکی ہے، اور ان سے قبل نہیں یار، صحیح لفظ قبل ہے. ہاں جی صحیح لفظ قبل ہے. قبل کیوں کہتے ہو؟ آپ تو باصلاحیت انسان اپنے آپ کو گردانتے ہیں. معاملہ پیش کر رہے ہو نا. ارے بھائی تو باصلاحیت انسان کیوں آپ تلاش کرتے ہیں؟ جب آپ جو ہے خود باصلاحیت نہیں ہے، آپ کے اندر خود صلاحیت نہیں ہے اردو بولنے کی، تو آپ باصلاحیت انسان کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ یہ ہے کہ الفاظ کی میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. نہیں، آپ مجھ سے بات کریں گے، آپ مجھ سے بات کریں گے تو میں الفاظ کی بھی درستگی آپ کو کرواؤں گا اور آپ کے عقائد کی بھی درستگی کرواؤں گا. ایک سیکنڈ کے ٹوک آپ رہے، میں نہیں ٹوک رہا ہوں. دوسرے ہمارے یہاں معاشرے میں آج اکثر ہوا ہے کہ سارے ساتھی نماز بولتے ہیں، ہم نماز پڑھنے، حالانکہ لفظ کیا ہے؟ نماز ہے. اور لیکن پھر بھی اچھے خاصے عالم لوگ بھی نماز بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک جب بھائی یار اپنی بات کرو، اپنی بات کرو، دوسروں کی بات کیوں کرتے ہو؟ دیکھو دوسروں کی بات نہیں، میں بطور دلیل دوسرا گالی دیتا ہے تو کیا آپ بھی گالی دو گے؟ دوسرا گالی دیتا ہے، دوسرا چوری کرتا ہے تو کیا آپ بھی چوری کرو گے؟ آپ کے مولویوں سے بھی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں. تو بھائی غلطی مان لو، اپنی غلطی مان لو، ٹھیک ہے نا، اسی میں بھلائی ہوگی. ٹھیک ہے محسن بھائی، ان کو تیار کراؤ، نہیں یہ فون کاٹ کے بھاگ جائیں گے. محسن بھائی سے جو پہلے میری بات ہوئی ہے نشر الطیب، آپ نے میرے چیلنج کو قبول کیا ہے تو میں اپنے چیلنج دیے ہوئے چیلنج پر بات کر رہا ہوں. کروں گا تو مسئلہ اس وقت ہوگا نا، ابھی بیچ میں واسطہ محسن بھائی ہیں. ارے محسن بھائی تو بات کروا رہے ہیں، ہے نا. میں کہہ رہا ہوں واسطہ کروا رہے ہیں، تو میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں نا. یاسر صاحب، میں آپ کی بات کروا رہا تھا عارف صاحب سے. اب عارف صاحب اور میں نے آپ کو خبر بھی کہا تھا نشر الطیب سے آپ عارف صاحب کو لے آؤ. کس پہ؟
میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو یعنی احمد رضا کے کفر پر ان کو بھی یقین ہے محسن بھائی، ان کو بھی یقین کامل ہے کہ احمد رضا کو یہ جو ہے کافر ہونے سے بچا نہیں پائیں گے، مسلمان ثابت نہیں کر پائیں گے. اعلیٰ حضرت نے تو ویسے ہی آپ کے پوری ضروریت کو کافر قرار دے دیا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں. ارے یار کوئی پوری دنیا کسی کو کافر قرار دے دے، لیکن حقیقت میں اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا. کیا فرق پڑتا ہے یار؟ کوئی انسان کافر نہیں ہے، پوری دنیا مل کر جو ہے اس کو کافر کہے، لیکن اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک وہ مسلمان ہے تو مسلمان ہی رہے گا، گفتگو کرنا وہ کافر نہیں ہو جائے گا. براہ راست میں آپ سے گفتگو نہیں نہ کر رہا ہوں. ارے بھائی جب آپ کل میں نے آپ کو دیکھو، کل آپ نے میں نے آپ کو چیلنج کیا تھا، ٹھیک ہے نا. آج آپ نے میرے چیلنج کو قبول کیا، کل قبول بھی نہیں کیا. آج میں نے جب کل میں نے سنا ہی نہیں تو قبول کہاں کرتا؟ تو سننا تھا نا آپ کو. وقت ہونا چاہیے انسان کے پاس، ہر بندے کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے. ارے وقت کیوں نہیں ہوتا ہے یار؟ سننے کے لیے بھی 2-3 سیکنڈ کا وقت نہیں ہوتا ہے. خیر چلیے وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے. چلو جب آپ نے سنا تب آپ نے قبول کیا، تو آج جب آپ نے قبول کر لیا ہے نا، تو آپ سے میں ڈائریکٹلی کال پہ بات کیا، آپ نے گروپ میں چیلنج کیا، میں نے گروپ میں قبول کیا، آپ گروپ میں انحراف کر گئے. کہاں انحراف کیا؟ اور کیا میں نے کیا یہ کہا کہ گروپ ہی میں بات کروں گا؟ آپ جس انداز میں تیار ہوں گے میں انشاءاللہ بات کر لوں گا. گروپ سے تو آپ نے خارج کر دیا. دیکھو گروپ سے آپ نے خارج کر دیا ہے. اب آپ کے اندر اگر واقعتاً صلاحیت موجود ہے تو آپ مجھ سے کال پر احمد رضا خان کے کفر و ایمان پر بات کریں. بس اگر بات نہیں کر سکتے ہیں بات کر لوں گا. ابھی جو واسطہ بیچ میں چلو واسطہ ٹھیک ہے، میں محسن بھائی کے تعلق سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نشر الطیب کے حوالے سے آپ بات کریں گے تو میں الحمدللہ اس پر بات کر لوں گا. لیکن آپ کو یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ تم نے جو میرا یہ چیلنج کیا، قبول کیا تھا احمد رضا خان کے کفر مغلظات پر بات کرنے پر، تو تم کہہ دو کہ ہم اس پر بات نہیں کر سکتے. میں کیوں بات نہیں کر سکتا؟ میں تو بات کرو نا بھائی. جب آپ نے قبول کر لیا تو آپ بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کر کے آپ سے بات کروں گا نا. کہاں کال؟ ابھی تو آپ نے کال کیا تھا. اس سے قبل آپ نے کال کیا تھا، فون کاٹ کے بھاگے ہیں. آپ نے دیکھو ابھی طبیعت سے بات کرنے لگے. ابھی آپ نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. بھی آپ منحرف ہوئے. میں نے آپ کو کہا تھا البینات علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ. تو آپ تو یہاں سے بھی بھاگے تھے. تو میں نے کہا نا کہ میں دلائل دوں گا، لیکن آپ پہلے یہ تو بتا دو کہ بھائی آپ نے مانگا ہے یا نہیں. قسم کھا کے اعلان کرو. جب آپ قسم کھا کے اعلان کرو گے شروع ہوا ہے وہاں پہ ہی ختم ہوگا. جی بیچ میں آپ ایک اور موضوع کو لے آئے. میں نشر الطیب کی بات، تو آپ احمد رضا خان کے کفر مغلظات پر بات نہیں کرو گے؟ کیوں ڈرتے ہو آپ؟ احمد رضا خان کے کفر مغلظات پر بات نہیں کرو گے؟ بھائی میں تو آپ کو کھلا اجازت دے رہا ہوں کہ جب آپ نے میں ڈر نہیں رہا ہوں. شرک کے تعلق سے بات کرنے سے کیوں ڈرتے ہو آپ؟ اچھا جو شرک آپ کے گھر میں موجود ہے اس پہ بات کرنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیا شرک موجود ہے؟ آپ کو اتنی خبر نہیں ہے؟ سنو نا خاموش رہو. پہلے میری بات سنو. آپ جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مشرک کہتے ہو. خاموش رہو. آپ نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مشرک کہا ہے نا. اب اگر ان کو کوئی سنو نا بقول آپ کے میرے بقول آپ کے کیسی باتیں کر رہے ہو آپ؟ مطلب ضروریت آپ کی ضروریت کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کیا مانتے ہو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ؟ آپ کیا مانتے ہو؟ آپ کیا مانتے ہو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ؟ ہاں تو ایک بات جو بندے نے آپ کیا مانتے ہو؟ آپ کیا مانتے ہو؟ اشرف علی تھانوی تو کافر ہے. آپ کو ایک بات صحیح بول دو. آپ اپنا موقف بتائیے. مسلمان تھوڑی ہو جاتا ہے. آپ بتاؤ نا. میرا موقف تو یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی کافر ہے جو اس نے کفر بکا ہے. جو ان کو کافر نہ مانے ٹھیک ہے اس پر کیا حکم لگے گا؟ منشک کا بھی کفری وعذاب فقط کفر. کیا پڑھا؟ منشک کا بھی کفری وعذاب فقط کفر. وعذاب یار یاسر صاحب کتنے بڑے تم جاہل ہو. تم کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. وہ عذاب ہے، وہ عذاب ہے، وہ عذاب ہے. کرنے کے موڈ میں نہیں ہو. اللہ اکبر. پلو میں چھپ جاؤ. یہ لو محسن بھائی دیکھ رہے ہو؟ پلو میں چھپ محسن بھائی کرنے کے قابل نہیں. میں نے تمہیں یہ ہے یاسر بخاری کی اوقات. میں منحرف نہیں ہو رہا ہوں.
بلکہ آپ کی میں اصلاح کر رہا ہوں. یقینی طور پہ بات کرنا چاہتے ہو اور کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اس طرح سے بکواس نہ کرتے. تو بھائی اصلاح میں کر رہا ہوں. وہ عذابہ آپ نے پڑھا تو میں سوچتا ہوں کہ آپ کی اس پر بھی اصلاح کر دوں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بات کرنے کا بالکل شوق نہیں ہے, آپ نے بس ادھر سے ادھر بھاگنا ہے. ارے شوق ہے تبھی تو بات کر رہا ہوں. کہاں شوق ہے؟ آپ تو مجھے پتا آپ کو کون سی بات کرنے کا شوق ہے, واحیات کا شوق ہے. یہ لو واحیات تو آپ بک رہے ہیں, جو ہے ہی نہیں, جو ہے ہی نہیں چیز اس کو آپ بیان کر رہے ہیں. وہ عذابہ ہے ہی نہیں, اس کو آپ وہ عذابہ کہہ کے, یہ واحیات تو آپ کی ہیں نا, ہماری تھوڑی ہیں. ہیلو, کاٹ دیا فون, کاٹ دیا. یہ اس کی اوقات ہے محسن بھائی. یہ بڑی بڑی ڈینگیں مارتا ہے, کہتا ہے کہ کسی باصلاحیت انسان کو لاؤ میرے سامنے, ہے نا, اور اس کی صلاحیت دیکھیے. اس کو بجز اور بجز میں فرق نہیں پتا ہے. وہ عذاب, حالانکہ وہ عذابہ نہیں ہے. جب میں نے پکڑ کی, بھائی اگر کوئی پکڑ کر لے, ہے نا, کوئی گرفت کر لے تو یہ کہے گا کہ موڈ میں نہیں ہو. بھائی کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو آپ کے لیے پکڑ کا ذریعہ بنے؟ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو, ہے نا؟ اچھا ایک بات یہ ہے کہ جب موڈ میں نہیں تو اس نے فون کیوں کیا؟ ہاں میں پہلے سے موجود تھا. جب میں موڈ میں نہیں تھا تو میں موجود کیسے ہوتا؟ میں بات کرنے کے لیے کیوں کہتا آپ سے کہ میری بات کرواؤ یاسر سے, ہے نا؟ تو اب اس کی مطلب پکڑ ہم نے کی ہے, اس کی جہالت کو میں نے اجاگر کیا ہے, تو اس لیے یہ بھاگنے ہی میں اپنی عافیت سمجھے گا, کیونکہ یہ مجھ سے زیادہ دیر بات کرے گا, اس کی پوری حقیقت سامنے آ جائے گی. جو یہ غلط الفاظ استعمال کرے گا میں اس کی اصلاح کر دوں گا. یہ قبل بول رہا تھا, میں نے قبل کہا کہ قبل بول صحیح لفظ قبل ہے نا, تو دوسروں پر جا رہا کہ فلاں فلاں نے یہی کہا. ارے بیوقوف, فلاں فلاں نے کہا ہے تو فلاں فلاں نے کہا ہے تو ان کو کیوں اپنے زمرے میں شامل کر رہا ہے؟ بھائی انہوں نے چوری, دوسروں نے چوری کی, کیا تو بھی چوری کرنے لگے گا؟ اپنی دیکھ, اپنی فکر کر. جب تو باصلاحیت انسان اپنے آپ کو گردانتا ہے تو باصلاحیت بننا, ویسے کام بھی کر. تو محسن بھائی اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نشر الدین پر الحمدللہ میں تیار ہوں, اور میں اسی طرف آ بھی رہا تھا, اس لیے میں نے موقع پوچھا. اور اس نے جو مشرک کہا ہے نا, تو میں پوچھ رہا تھا کہ بھائی تیرا کیا عقیدہ, کیا نظریہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے, وہ بتا, ہے نا. جب یہ بتا دیتا الحمدللہ, ایسا میں رگڑتا اس کو کہ یہ پھر بھول جاتا. تو سمجھ گیا تھا, اس لیے تو بھاگا فون کاٹ کے. جی جی سب سمجھ گیا تھا.